वन क्लिक टू नाउ के दरबारी दोस्तों, आपको शायद हरफ दरबारी सुनकर हैरत हो कि हमने अपने मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को इस खिताब से क्यों नवाजा। इसकी वजह दरअसल ये है कि आज हम जा रहे हैं बरसगीर की अजीम तरीन मुसलमान हुकूमत यानी दरबार मुगलिया में, और ये आदाब शाही का तकाजा है कि वहाँ दरबारी की हैसियत से कदम रखा जाए। नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ इस्लामी के शाही ख़ानदानों के अरूज व ज़वाल का अगर मुतालिया किया जाए तो उसमें दो ख़ानदान यानी दूसरी सदी हिजरी में ख़ानदान बनु अब्बास और 16वीं सदी ईसवी में ख़ानदान मुगलिया ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अपने अरूज में तरक्की की आखिरी हदों को छुआ और ज़माना ज़वाल में उस पस्ती का शिकार हुए कि पत्थर दिल भी इनकी हालत ज़ार को देखकर छलक पड़े। लेकिन आज का हमारा मौज़ूअ सुखन मुगलिया ख़ानदान के अरूज ज़वाल की मुख्तसर दास्तान है, जिसको पेश करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करने और घंटी के बटन को दबाने की रस्म भी साथ ही अदा कर दी जाए। नाज़रीन मोहतरम, ये 15वीं सदी की अलाखिर की बात है जब अफ़गानिस्तान के इलाका फरगाना के हुक्मरान शेख उमर के यहाँ बाबर नामी एक बच्चे ने आँख खोली और अभी इसका बचपन ही था कि इसका वालिद जहान फ़ानी से कूच कर गया। नौ उम्र जानशीन से उसके चचा ने हुकूमत छीन ली, लेकिन ये ज़िद्दी और सरकश साल हर साल जंगलों में रूपोश रहने के बावजूद बिलाखिर अपनी सल्तनत वापस लेने में कामयाब हुआ। और फिर 1826 ईस्वी बरसगीर का वो तारीख साज साल है जब इसी ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत के मैदान में आखिरी लोधी हुक्मरान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। ये वही शख्स है जब एक दफ़ा दौरान जंग उसे शिकस्त सामने नजर आ रही थी तो उसने अल्लाह के हजूर सरबसजूद होते हुए फतह की दुआ के साथ शराब नोशी तरक करने का वादा भी किया। और कुदरत खुदाबंदी से जब वह शख्स फतह में तब्दील हुई तो बाबर, जिसके साथ लातादाद शराब के मटके थे, उनको तोड़ने का हुक्म जारी कर दिया और फिर आखिरी सांस तक शराब को हाथ न लगाया। बाबर, जो जिस्मानी तौर पर इस कदर तवाना था कि अपनी बगलों पर 2 आदमी उठाकर किले की दीवार पर दौड़ लगाया करता था, इसने सल्तनत मुगलिया को 4 जानिब से महफूज करने के बाद जब मौत की नींद कबूल की तो उसका बेटा हमायूं तख्त नशीन हुआ। हमायूं, जो कि माहिर इल्म नजूम और चर्स का शौकीन था, उसको कायम न रख सका और सल्तनत शेरशाह सूरी के कब्जे में चली गई। उस दौरान हमायूं बगर्ज़ पनाह ईरान चला गया और फिर वहां के हुक्मरान शाह अब्बास की मदद से उसने दोबारा अपनी सल्तनत हासिल की। लेकिन मुगलिया अहद का सुनहरी दौर दरअसल 1556 से शुरू होता है जब बाबर का अनपढ़ पोता जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तख्त नशीन हुआ, जिसने अपने 50 साल अहद इक़्तिदार में मुगलिया सल्तनत को अजमत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन जलाल अकबरी की कसम, बाबर ने हिंदुओं और मुसलमानों को बाहम करीब करने के लिए अपने दरबारी उलमा फैजी, मुल्ला दो प्याजा और बीरबल वगैरह के तवस्सुत से जो दीन इलाही के नाम से नया मजहब पेश किया, इसने तारीख में अकबर आजम के अजले दामन को दागदार करके रख दिया। अकबर, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजहद मोतकिद था, की दुआओं से उसके घर शहजादा सलीम ने जन्म लिया, जिसको वो अपने मुर्शिद के अकीदत के इजहार के तौर पर शेहू जी कहा करता था। जब 1606 में शहजादा सलीम मुगल तख्त का वारिस बना तो उसने अपना शाही नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर रखा। ये वही मुगल बादशाह है जिसके साथ नादरा यानी अनारकली और मेहरुन्निसा यानी मुल्क हिंदुस्तान नूरजहां से मुआशिकी तारीख का हिस्सा है। जहांगीर पर नूरजहां का असर इस कदर था कि जहांगीर की जुबान से बार बार टपकने वाला फिक्रा भी तारीख ने अपने दामन में महफूज कर लिया कि मैंने हुकूमत शराब के बदले नूरजहां को बेच दी है। और ये भी हकीकत है कि हिंदुस्तान के इस अहद पर हकीकी हुकूमत मलका हिंदुस्तान नूरजहां की ही थी, जो दरअसल ईरानियों नस्ल थी, जिसने जहांगीर की वफात के बाद रावी के किनारे, जो कि अब अपना रास्ता तब्दील कर चुका है, अजीम तारीखी मकबरा जहांगीर तामीर करवाया, जिसमें ईरानी फन तामीर की एक झलक नजर आती है। जबकि इसी के एक कोने में नूरजहां का अपना वीरान मज़ार भी मौजूद है, जिस पर नूरजहां का ये शेर तहरीर है कि बर मज़ारे माँ गरीबा ने चरागे ने गुले ने परे परवाना सोस दमे सदाए बुलबले। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पर आपको एक दिलचस्प तारीखी हकीकत से आशना करना भी ज़रूरत है कि जहांगीर ने ही मंगल और बुध के दिन गोश्त का नागा मुकर्रर किया था, जबकि हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी का मारूफ वाक़या भी इसी अहद में पेश आया जब आपने दरबार में हाज़िरी के वक्त गर्दन झुकाने से इनकार कर दिया था।
ناظرین گرامی، 1627 میں جہانگیر کے اس جہان فانی سے رخصت ہونے کے بعد اس کا بیٹا شہزادہ خرم تخت نشین ہوا، جس نے 20 سال تک شہاب الدین محمد شاہ جہان کے نام سے حکومت کی۔ یہ ایک انجینئر بادشاہ تھا جو کہ اپنی تاریخی عمارات، جن میں شالامار باغ، تاج محل آگرہ اور شاہی قلعہ لاہور کا شیش محل کے علاوہ دیگر کئی عمارات کی بدولت آج بھی اچھے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ شاہ جہان کو اپنی چہیتی بیوی ممتاز سے بلا کا پیار تھا، جس کو وہ پیار سے تاج کہا کرتا تھا۔ اسی تاج کی وفات کی یاد میں آگرہ میں محبت کی وہ یادگار تعمیر کی گئی جسے آج بھی تاج محل آگرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بہرحال کسی اعزاز سے کم نہیں کہ 17ویں صدی عیسوی میں یہ قائم ہونے والی عمارت دنیا میں 7واں عجوبہ ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ شاہ جہان کو بدقسمتی سے تاعمر بادشاہی نصیب نہ ہو سکی، اور 1698 میں اپنے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کے بادشاہ بننے کے بعد شاہ جہان کو اس کے اپنے ہی تعمیر کردہ پسندیدہ قلعہ آگرہ میں قید کر دیا گیا، جہاں پر اس بدقسمت بادشاہ نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں مکمل کی۔ اور اب وہ دور جو کہ عہد مغلیہ کا سنہری ترین دور ہونے کے ساتھ ساتھ مغلیہ سلطنت کے زوال کا نقطہ آغاز بھی ہے، جب 31 جولائی 1697 کو اورنگزیب عالمگیر نے عنان حکومت سنبھالی۔ یہ اگرچہ شورشوں کا زمانہ تھا جب مرہٹا پنجاب سے بنگال تک مختلف علاقوں پر قابض ہو چکے تھے، اور نواب آف بنگال اور نظام آف حیدرآباد اپنی علیحدہ علیحدہ سلطنتیں قائم کر چکے تھے، لیکن اورنگزیب عالمگیر کی جہاں پناہ نظریں اور بہترین ایڈمنسٹریشن نے مغلیہ عہد کی دھیمک زدہ سلطنت کو 1707 تک یوں سنبھال دیا کہ عہد مغلیہ کی جلالت اور شان و شوکت پر کوئی حرف نہ آ سکا۔ اورنگزیب کو تاریخ میں مسلمان بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی بعض پالیسیاں ایسی بھی تھیں جن پر غیر مسلم کمیونٹیز کی تشویش سامنے آئی۔ اسی عہد میں موسیقی، جو کہ مغلیہ شاہی درباروں کی جان ہوا کرتی تھی، پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ گلوکاروں نے آلات موسیقی کا جنازہ نکالا۔ آواز سن کر جب اورنگزیب نے پوچھا کہ یہ کیا ہنگامہ ہے، تو جواب ملنے پر اس نے کہا کہ ان سے کہو کہ اس دشمن خدا کو زمین کی گہرائیوں میں دفن کر دیں۔ اورنگزیب ایک متنازع کردار کی شخصیت تھا۔ تاریخ اسلام میں 2 ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے حکمران وقت میں ہوتے ہوئے قرآن مجید کی کتابت کر کے اپنا رزق کمایا۔ ان میں ایک سلطان ناصر الدین، جبکہ دوسرا نام اورنگزیب عالمگیر کا ہے، جو اس کے علاوہ ٹوپیاں سی کر بھی روزی کمایا کرتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہ اسی شہنشاہ ہندوستان کی بات ہے جس کی سلطنت کی سالانہ آمدنی 90 ارب امریکی ڈالرز کے برابر تھی۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کا سفر اس وقت شروع ہو چکا تھا جب اورنگزیب نے عنان اقتدار سنبھالی تھی۔ اس سال اورنگزیب کی وفات کے بعد اس سلطنت کا بھرم اگرچہ ٹوٹ گیا، کیونکہ اس کے نالائق جانشین اس عظیم سلطنت کے امور مملکت چلانے کے اہل نہیں تھے، لیکن اس کے بعد آنے والے محمد اعظم شاہ، بہادر شاہ اول اور جہاندار جیسے حکمرانوں نے اس سلطنت کی عظمت کو داغدار کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ حتیٰ کہ 1713 میں شاہی تاج کو سر پر رکھنے والے فاروق سیر کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ جب اس کی ملکہ کے ایک رشتہ دار کو اس نے ایک عام عہدے پر فائز کرنے کا حکم جاری کیا، تو وزیر اعظم کے برابر عہدہ رکھنے والے ایک درباری نے اس حکم پر عمل درآمد کے لیے ہارمونیم اور طبلوں کے علاوہ بہت سے آلات موسیقی بطور رشوت طلب کیے۔ فاروق سیر کے جواب طلب کرنے پر اس نے کہا کہ جہاں پناہ میں نے یہ جسارت اس لیے کی ہے کہ بہت سے اہل لوگ جن کی جگہ ہم نااہلوں کو دے رہے ہیں، یہ آلات انہیں دے کر کسی کام پر لگایا جا سکتا ہے، جس پر شہنشاہ شرمندہ ہوا اور اپنا حکم واپس لے لیا۔ اگرچہ فاروق سیر کے بعد چند ماہ رفیع الدین درجات اور شاہ جہان دوئم کو بھی چند دن تاج مغلیہ سر پہ رکھنے کا موقع ملا، لیکن ان کے عہد کا کوئی قابل ذکر واقعہ تاریخ میں محفوظ نہیں۔ البتہ محمد شاہ، جو کہ محمد شاہ رنگیلا کے نام سے مشہور ہے، کے عہد تک لولی لنگڑی مغلیہ سلطنت رینگتے ہوئے اپنے وجود کا ثبوت دیتی رہی۔ لیکن 1739 کرناٹک کی وہ معروف جنگ، جس میں نادر شاہ ابدالی نے مغلیہ فوج کو محض 3 گھنٹے سے بھی کم مدت میں شکست سے دوچار کیا اور پھر پائے تحت دہلی کی طرف بڑھا، تاریخی ہندوستان کا ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس نے نہ صرف عملاً مغل حکومت کے تنے کی روح سے جان نکال لی، بلکہ یہ سرخ صفحات بھی تاریخ کا حصہ ہے جب نادر شاہ ابدالی نے کسی واقعے پر ناراض ہوتے ہوئے اپنے فوجیوں کو قتل و غارت کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں محض ایک دن میں 1.5 لاکھ سے زائد انسانوں کا قتل کرتے ہوئے عظیم مغلیہ سلطنت کے دارالخلافہ دہلی کو خون میں نہلا دیا۔ اور پھر 1738 سے 1757 تک مغل بادشاہیں اس طرح زمین بوس ہوتی رہی
جس طرح کہ گاندھی نے پاکستان کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے اتنی دھوتیاں تبدیل نہیں کی جتنی کہ پاکستان حکومتیں بدل چکا ہے۔ 1837 سے 1857 تک آپ کو شہنشاہ ہند کہنے والا آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر حکمران تھا۔ اس عہد میں عملاً ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، لیکن اس عہد میں انگریزوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کی وفات کے بعد اس کی اولاد کو لال قلعہ خالی کرنا ہوگا، لیکن فطرت شاید انتقام لینے کا فیصلہ کر چکی تھی، اور سور کی چربی سے تیار ہونے والے کارتوس کا وہ مشہور واقعہ جو کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ آزادی کا سبب بنا سامنے آ گیا، جس کے بارے میں ایک انگریز مصنف لکھتا ہے کہ ہمیں اس جنگ میں تار یعنی برقی نے بچا لیا، اور ہمارا پیغام رسانی کا نظام ہمارے حریفوں کے مقابلے میں کئی زیادہ تیز تھا، وگرنہ ہندوستان ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ جب انگریزوں نے اپنی جدید سائنسی اور حربی ایجادات کی بدولت جنگ آزادی، جس کو انگریز جنگ غدر کے نام سے یاد کرتا ہے، میں فتح حاصل کر لی، تو آخری بڑے مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون لے جایا گیا۔ معذور بادشاہ یہ جان چکا تھا کہ اب اسے دفن کے لیے اپنے وطن کی سرزمین بھی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ سو اس کا یہ شعر کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، اور اس پیش گوئی کی صورت سچ ثابت ہوئی۔ رنگون کے قیامت خیز اور ظلم و بربریت سے بھرپور یہ لمحات بھی تاریخ کا حصہ ہے، جب ناشتے میں معذور بادشاہ کو اس کے نوجوان بیٹوں اور پوتوں کے سر پیش کیے گئے۔ بہادر شاہ پر مقدمہ چلایا گیا جو کہ اپنی 19 سماعتوں کے ساتھ 41 دن تک جاری رہا، اور بالآخر مجرم ٹھہراتے ہوئے اسے قید کر دیا گیا، جو کہ 87 سال کی عمر میں 1862 میں دوران قید ہی انتہائی بے بسی اور قسم پرسی کی عالم میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ بہادر شاہ ظفر کی 4 بیویوں میں سے 20 بیٹے اور 32 بیٹیاں تھیں۔ ناظرین محترم، اس کے بعد شہنشاہ ہند ظہیر الدین بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کی اولادیں یعنی شہزادے اور شہزادیاں بقول میاں محمد بخش لکھی وال نہ ملدا جسدا اج ککھاں دے ملدا کے مصداق اس تکلیف دہ حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے کہ وہ شہزادیاں جن کو کبھی چشم فلک نے بھی بے پردہ نہیں دیکھا تھا میں سے کچھ اپنی ہی عوام کی حاتمین مقرر ہوئی، اور کچھ نے طوائف کا داغ اپنے چہرے پر سجا لیا، جبکہ بیٹے دنیا کی بھیڑ میں تلاش رزق کرتے کرتے رزق حاق ہو کر رہ گئے۔ ناظرین گرامی، عہد مغلیہ کی عروج و زوال کی یہ داستان امید ہے نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی، بلکہ آپ اسے سمان عبرت کے طور پر لیتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہمیں اپنی آراء سے بھی آگاہ کریں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔